الدین الخالص۔ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کی شکل میں جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ دین جامع اور عالمگیر دین ہے۔ اسلام کی عالمگیریت کا اور اس کی جامعیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس نے ہماری مکمل رہنمائی کی۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہے، ایسا پڑاؤ نہیں ہے جہاں اس میں اس نے ہماری رہنمائی نہ کی اور رہنمائی سے محروم رکھا ہو۔ تو رزق کے باب میں، کسب معاش کے باب میں اور تجارت کی ترقی، اس کی تجارت کی برکت، اس سلسلے میں ہمیں اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ اس باب میں بھی اس نے ہماری خوب رہنمائی کی ہے، اور جو اسلامی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہے، وہ ہمارے لیے اصول اور ہدایات کا درجہ رکھتی۔ اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کسب معاش کے، تجارت کے، روزی کمانے کے، رزق کے حصول کے کیا اسباب ہیں، کون سے طریقے ہیں، کیا ضابطے ہیں اسلام کے، کون سے اصول ہیں جن پر چل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا کی کامیابی بھی اور اخروی کامیابی بھی۔ اور پھر ایک دوسرا پڑاؤ اس سے بڑھ کر آگے کہ ایک کسب معاش، رزق کے حصول کے لیے جو اصول اسلام نے وضع کیے، مقرر کیے، اور دوسرا رزق کو فراوانی، تجارت کو ترقی کیسے دی جائے، کاروبار میں برکت کیسے ہو، اس کے لیے اسلام نے ہمیں رہنما اصول بتائے ہیں، اسباب بتائے ہیں، ذرائع بتائے ہیں۔ ان کو اختیار کر کے انسان اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے رزق کو فراوانی ادا کر سکتا ہے۔ کہ مال اور رزق یہ ہر شخص کا، یہ مال اور رزق کا معاملہ جو ہر انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، ہر انسان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ کوئی باشعور ایسا نہیں ہے، کوئی ذی شعور ایسا انسان نہیں ملے گا آپ کو جو اپنے اندر یہ حس نہ رکھتا ہو، تمنا اور تما نہ رکھتا ہو کہ وہ بھی رزق حلال کے لیے کوشش کرے، کوشاں ہو، اور اس کو بھی اسباب میسر ہو، وہ بھی اس راہ میں دوڑ دھوپ کرے، ساتھ جد و جہد کرے، جتن کرے۔ کوئی ایسا باشعور نہیں ملے گا کہ وہ اس راہ سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے، چاہ کر بھی فرار اختیار نہیں کر سکتے، اللہ کے انسان ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے اور بیوی کی کمائی پر ہی وہ اکتفا کرے۔ اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، نہ اسلام کا یہ مزاج ہے۔ آپ دیکھیں اسی رزق روزی کے لیے ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے محنت اور کام کرنے کی ہمت اور توفیق دی ہے، ہر انسان اسی قدر محنت اور کوشش کر کے تجارت کرنے کی، رزق حاصل کرنے کی اور کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی رزق کی خاطر، رزق کمانے کی خاطر، روزی کی کمانے کی خاطر، تجارت اور کاروبار کی خاطر انسان ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے۔ سارا دن رات اپنی توانائی، اپنی قوت، اپنی دماغی سوچ بچار، اپنی پلاننگ، اپنے منصوبے اسی کاروبار کے لیے کرتا ہے۔ کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے، تجارت کو فراوانی اور ترقی کیسے دی جائے۔ اور ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر بھی ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں۔ بنارس کے رہنے والے آپ کو بنگلور میں بھی ملیں گے، دلی میں بھی ملیں گے، پنجاب میں بھی ملیں گے، ممبئی میں بھی ملیں گے،
ایک شہر سے دوسرے شہر تو ٹھیک ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں اسی رزق کے حصول کے لیے، اسی رزق کے حصول کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی مسلمہ حقیقت ہے اور سچائی ہے رزق کے باب میں کہ آج ہمارا ملک دیکھیے ترقیاں کر رہا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے تو ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کرے گا؟ ترقیوں کے مدارس طے کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ روز بروز کاروبار اور تجارت کا جو موجودہ ماحول اور حالات چل رہے ہیں، حالت خراب ہو رہی ہے، کساد بازاری اور مندی کا شکار ہے، اور یہ معاش اور معیشت کا مسئلہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتا اور پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، ترقیوں کے مدارس طے کر رہا ہے، لیکن کاروبار، معیشت اور تجارت اور رزق کمانے کے جو اسباب و ذرائع ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کساد بازاری اور مندی کی شکار ہے ہماری منڈی، تمام بیپاریوں کو شکوہ کام نہیں چل رہا ہے، مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، کرگھا پڑا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، خالی۔ اب بتائیے ایسے حالات میں امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے اور غریب غربت اور فقر و فاقہ کے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے۔ یہ کیسی ترقی کہ ملک ترقی کے مدارس طے کر رہا ہے اور غربت اور افلاس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ اسلام نے اس کا حل اور علاج بتایا ہے۔ اسلامی جو اصول ہیں، اسلام کے جو رہنما ہدایات ہیں، اگر آپ ان کو اختیار کریں اور اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ چھوٹا تاجر بھی، بڑا تاجر بھی اس کی برکات اور اس کے خیر اور ثمرات اور فوائد اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔ دیکھیں مسلمانوں کے ہاں جو طبقہ ہے، اس طبقے کو کاروباری طبقہ، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار مال و منال برکت عطا فرمائے۔ غور و فکر کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاں جو طبقات نظر آتے ہیں تجارت کے حوالے سے، ایک تو دنیا دار قسم کا وہ طبقہ ہے مسلمانوں میں جس کو حدیث میں عبد الدینار اور عبد الدرہم کہا گیا ہے۔ وہ دنیا کا پجاری، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہے، صرف دنیا کمانا اس کا مقصود ہے، دنیا ہی کے لیے ساری قوت و ساری توانائیاں، سارے پلاننگ، سارے منصوبے، آخرت کے کوئی فکر نہیں۔ اسلام کی تعلیمات، رسول کے فرامین، اللہ کی آیات کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حلال و حرام کا کوئی امتیاز نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اس کو پرواہ کس سے؟ اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے۔ اس کا خیال یہ ہے اس طبقے کا جو دنیا دار طبقہ ہے، جو عبد الدینار اور عبد الدرہم ہے، صرف درہم و دینار کے پجاری بن کر، کاروباری بن کر رہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اسلامی تعلیمات اور دینی ہدایات کی پابندی، ان کو فالو کر کے چلنا، ان کے پیچھے چلنا، اسلام نے جو بتایا اسی کے مطابق تجارت کرنا، یہ ہمارے تجارت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سے ہماری تجارت کی گروتھ میں، ترقی میں، فروغ میں کمی آتی ہے۔ معاذ اللہ، مسلمانوں میں ایسے طبقے، ایک طبقہ ایسا ملے گا جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایک دیندار طبقہ بظاہر ایسا ہے کاروباری لوگوں میں جس کا خیال ہے کہ اسلامی تعلیمات کو کچھ حیثیت دینی چاہیے، لیکن کسی حد تک اسلامی تعلیمات سے معاشی آسودگی حاصل کرنے کے لیے، کاروباری فراوانی اور ترقی حاصل کرنے کے لیے چشم پوشی ضروری ہے۔ کبھی جھوٹ بول دیا تجارت میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بولنا پڑتا ہے۔ تجارت معاشرے کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے چلنا ہے اور زمانے کے شانہ بشانہ چلنا ہے، تو اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے، تو اسلامی تعلیمات سے چشم پوشی کرنی پڑتی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ کبھی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول دیا جائے، دھوکہ دینا پڑے تو تجارت میں، کاروبار میں اور رزق کے حصول میں دھوکہ بھی دے دیا جائے۔
حلال و حرام کا امتیاز مٹانا پڑے تو وہ امتیاز بھی، وہ فرق بھی بھلا دیا جائے۔ اگر کہیں سود کا لین دین ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہ سمجھا جائے۔ یہ تھوڑی لچک ملے گی، کچھ چشم پوشی ہوگی، تبھی ہم زمانے کے ساتھ چلیں گے۔ آج بھی کتنے بزنس مین ہیں جو سودی لین دین اور کاروبار میں ملوث ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، ٹھیک ہے ہمارے یہاں پورا سال ہمارا کاروبار پورے سودی اور بیاج کے سسٹم پر قائم ہے، آپ جتنا بچ سکتے اتنا بچیں، جس حد تک اپنا دامن محفوظ دے سکتے رکھنے کی کوشش کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے جو قدرت دی اس حساب سے اللہ کا حکم فالو کیجیے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، گناہوں سے بچیے۔ آپ بالکل ایسے دیندار جو بظاہر دیندار طبقہ ہے ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جائے۔ اور تیسرا طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے جو اسلامی تعلیمات کو حتی الامکان بقدر استطاعت پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو فالو کرے اور اسی کے مطابق تجارتی جو مراحل ہیں وہ طے کرنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کے خیر وہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور ان کی اولاد بھی اس سے فائدے اٹھاتی ہے۔ جب آپ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اس کے احکام پر چلیں اور ہر شعبے میں زندگی کے اسلام کو پورے طور پر فالو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی اولاد کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم حرام ذرائع اختیار کر کے مال زیادہ کما سکتے ہیں، وقتی طور پر تو آپ کو اس کے فوائد اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ دیکھنے میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بڑے ہی ہلاکت خیز ہیں۔ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بڑے ہی ہلاکت خیز ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اولاد بے راہروی کے شکار ہو جاتے ہیں، دین بیزاری کے شکار ہو جاتے ہیں، حرام کمائی کا اثر بھی غلط ہوتا ہے۔ اس لیے رزق کے جو جائز ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا دیا ہے، جس کی جامعیت کا ہم نے تذکرہ کیا، جس کی عالمگیریت کا ہم نے تذکرہ کیا، یہ دین یہ ایسا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کی سربلندی اور آخرت کی سرفرازی حاصل کرے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان ناکام ہو، انسان نامراد ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان آخرت کی سرفرازی اور سربلندی حاصل کرے، اور اس دین کو بھیجنے کا، کتاب کو بھیجنے کا، نبی کو بھیجنے کا اور علماء کو ان کا وارث بنانے کا یہی مقصود ہے۔ یہ ساری کوششیں، یہ ساری محنتیں، یہ سارے پروگرام اسی لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے دین پر آ جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ جس طرح آخرت کی سربلندی، آخرت کی سرفرازی اس دین کے ذریعے سے اللہ کو مقصود ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا بندہ میں میرا بندہ ایک انسان دنیا میں زندگی گزارے تو اقبال مندی کے ساتھ گزارے، خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی گزارے، خوشحالی کی زندگی گزارے، ترقی اور فراوانی کی زندگی گزارے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ مرد اہم، وہ اللہ والے، وہ نیکوکار انسان، اللہ کے محبوب بندے وہ کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارہ، جنہیں تجارت، لین دین، بازاروں میں گھومنا، خرید و فروخت کرنا، سودا کرنا، بزنس اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ نے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تلہیہم تجارہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تجارت اللہ کی یہاں پسندیدہ مشغلہ ہے، ایک پسندیدہ کمائی کے ذرائع میں سے ایک بہترین ذریعہ ہے جو اللہ کو نہایت پسند ہے، اور اس تجارت کے مشغلے میں، اس تجارت کے شغل میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ ہمارے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی،
تجارت کی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لیتے تھے اور اس مال کو جا کر فروخت کرتے تھے. اور اسی طرح صحابہ کرام بھی تجارت کیا کرتے تھے. اکثر و بیشتر صحابہ کرام کی تعداد وہ تاجر پیشہ تھی. صحیح بخاری کے اندر ایسی کئی روایتیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث آتی, وہ خود تاجر پیشہ تھے. ایک دن انہوں نے اپنے انصاری صحابی کے ساتھ باری متعین کر رکھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے, وہ احادیث یاد کرتے, وہ فرامین یاد کرتے, نبی علیہ السلام کی وہ باتیں, وہ ہدایات, وہ تعلیمات جو ان کی موجودگی میں سنائی جاتی, وہ اس کو اکبر کرتے. اور اس انصاری صحابی کو جو اپنے کاروبار میں لگا رہتا تھا, اپنے باغوں میں مشغول ہوتا تھا, نخلستانوں میں کام کرتا تھا, اس کو جا کر وہ باتیں, وہ تعلیمات, وہ ہدایات, وہ حدیث نبی علیہ السلام کے فرمودات جا کر وہ سناتے تھے. اور اسی طرح انصاری صحابی ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ساری باتیں محفوظ کرتا جو نبی علیہ السلام اس دن بیان کرتے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دن تجارت میں مشغول رہا کرتے تھے, ان کو جا کر کے وہ ساری باتیں اور ساری حدیث اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات سناتا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ تاجر پیشہ تھی. تو اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ انسان جس طرح آخرت کی سربلندی اور سرفرازی حاصل کرے, ویسے دنیا میں بھی وہ معاشی خوشحالی اور معاشی آسودگی حاصل کرے, خوشبختی اور سعادت مندی کی زندگی گزارے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بڑی محبوب دعا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے کہ اکثر و بیشتر پیارے حبیب جو دعا کیا کرتے تھے, وہ دعا جو تھی وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں, اور دعا میں لفظ دنیا کو اولیت حاصل ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس دنیا میں ہمارا گزران ہے, معاش کے مسائل, معیشت کے مسائل اور طرح طرح کے مسائل ہیں. اللہ سے خیر, دیکھیے انسان کی جب معیشت اور معاش کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بسا اوقات پیٹ کے لیے انسان ایمان بیچ دیتا ہے, دین کا سودا کر دیتا ہے اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے, دین بیزار ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو دعا سکھائی, اس دعا میں دنیا کی بھلائی, دنیا کا خیر, دنیا کی سعادت, دنیا کی ترقی اور آخرت کی سعادت اور آخرت کی کامیابی اور نجات دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا گیا ہے. آپ نے دعا میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, اے مالک الملک, ہمیں دنیا کی ترقی عطا فرما, دنیا کا خیر عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما. یہ صرف نبی علیہ السلام کی دعا نہیں تھی, بلکہ قرآن مجید کا آپ جب مطالعہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے, اس کا احیاء کرتے ہوئے ہم نے قربانیاں کی. ابراہیم علیہ السلام جو امام انسانیت, ابو البشر ہیں, ابو الانبیاء, امام الانبیاء, امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا کا جو خیر تھا, دنیا کی جو نعمت تھی, دنیا کی جو بھلائی تھی, دنیا کی جو نیک نامی تھی, اللہ نے ابراہیم کے مقدر کر دی تھی. دنیا کا کوئی خیر, کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو اللہ نے ابراہیم کو نہ دیا ہو. ابراہیم علیہ السلام کی ذات, ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مکمل آئیڈیل اور نمونہ تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ہم نے ابراہیم کو دنیا میں خیر عطا فرمایا, بھلائی عطا فرمائی, دنیاوی وجاہت اور شرافت اور مقام عطا فرمایا, نعمتوں سے ان کو نوازا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور اس نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كما اتمها على ابويك من قبل ابراہیم و اسحاق. اس پورے گھرانے پر اللہ کی نعمت, اس پورے گھرانے پر اللہ کی نعمت, اللہ کی نوازشیں, اللہ کا کرم, اللہ کا فضل. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھلائی, دنیا کا خیر, دنیا کی ترقی عطا فرمائی. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور آخرت میں تو وہ کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوں گے, اور آخرت میں معزز ترین اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھے گا.
تو میرے بھائیوں، یہ نادان لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ اس دین نے ہماری رہنمائی جس طرح آخرت کے سلسلے میں فرمائی، دین کے سلسلے میں فرمائی، اسی طرح دنیا کے سلسلے میں فرمائی ہے، رزق کے باب میں فرمائی ہے، تجارت کے باب میں فرمائی ہے۔ ہمیں محروم نہیں رکھا ہے کہ تجارت کے کیا اصول ہیں، تجارت کے کیا ضوابط ہیں۔ آج غیر مسلم بھائی بھی اسلام کی تجارت کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو اس کے رہنما اصول ہیں، اس کی مضبوطی اور اس کی طاقت ماننے پر مجبور ہیں۔ لیکن مسلمان آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات سے، اسلامی تجارت کے اصول ہیں، اس کی ضوابط سے خود انہوں نے چشم پوشی کر رکھی ہے۔ آج جب اسلامی سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، جو کامیاب تاجر کی اور تاجرانہ جو ماحول مسلم سماج میں ہونا چاہیے، تاجرانہ جو ماحول ہونا چاہیے، وہ ہمیں مسلم ماحول میں مسلم معاشرے میں نظر نہیں آتا، نہ مسلم شخصیات میں، الا ماشاء اللہ۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو وہ اہمیت نہیں دی، اسلامی اصول و ضوابط کو وہ حیثیت نہیں دی۔ اس لیے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، طرح طرح سے پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال رزق کا معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسان کر دیا گیا ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے اپنی غلط فہمیوں کی بنیاد پر اور اصول سے دور ہٹ رہے اس بنیاد پر آج ہمارے لیے رزق کا مسئلہ پیچیدہ اور مشکل بن گیا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع پر آئیں کہ رزق کی کشادگیوں کے، رزق کی فراوانی کے، تجارت کی ترقی کے کیسے ہم مستحق قرار دیے جا سکتے ہیں، کیسے وہ اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس راہ میں، اس میدان میں، اس شعبے میں، ہم چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک انسان بحیثیت مسلمان جب کاروبار اور تجارت کا یہ سفر شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو یقین رکھنا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے اس کا اللہ کی ذات پر کہ شان رزاقیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رزاقیت کے باب میں جس طرح دیگر اختیارات اللہ کے پاس ہیں، رزاقیت کے باب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر لیں، بٹھا لیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو آپ کو رزق دے سکے، جو آپ کو روزی دے سکے۔ داتا، گنج بخش، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقینا اللہ ہی کی ذات ہے جو رزق دینے والی ہے، جو رزق عطا کرنے والی ہے، جو رزاق ہے، جو رازق ہے، جو خیر الرازقین ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ان اللہ هو الرزاق۔ اور آپ اس روئے زمین پر چرند و پرند اور حیوانات کو دیکھتے ہیں، یہ طرح طرح کے حیوانات، ان کا آپ صحیح طریقے پر اندازہ لگانا چاہیں تو جنگلوں کو دیکھیں، ان جنگلوں میں کیسے بسیرا کرتے ہیں، وہاں پہ چیونٹیاں بھی ہیں، وہاں پہ بہائم بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، اور جنگلی حیوانات بھی ہیں، درندے بھی ہیں۔ ان کو روزیاں کون فراہم کرتا ہے؟ چڑیا گھر کے اندر آپ دیکھیں، میوزیم کے اندر چڑیا گھروں میں اس طرح کے ان کے لیے اسباب و وسائل ہوتے ہیں کہ روزیاں ان کو دی جاتی ہیں، کھانے موقع پر وقت پر کھانا دیا جاتا ہے۔ لیکن ان جنگلوں میں اور مختلف مقامات پر جو جانور، یہ حیوانات، یہ سانس لینے والے، یہ اللہ کے بندے یہ گھوم رہے ہیں، ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ ہم تو اپنے گھر کے کفیل اور ذمہ دار ہیں، اپنے بال بچوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن روئے زمین پر چلنے پھرنے والے تمام جاندار کو، تمام ذی نفس کو کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چیونٹی کو ان کے بلوں میں رزق فراہم کر رہی ہے، وہاں وہ روزی کھا رہے ہیں اللہ کی، اور اسی طرح درندے اور پرندے وہ اپنی غاروں میں روزیاں کھا رہے ہیں، اور پرندے اپنے گھونسلوں میں کھا رہے ہیں۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، سارے جو چرند پرند ہیں، سارے ذی نفس ہیں، ذی روح ہیں، جاندار ہیں، سب کو رزق اللہ کی ذات فراہم کر رہی ہے۔ رزق نازل کرنے والی کی ذات کون ہے؟ ایمان میں یہ بات بھی شامل کر لیجئے، یہ اصل بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی رزق کا مالک ہے۔ آپ سارا جتن کر لیں، ساری کوششیں کر لیں، سارے وسائل اختیار کر لیں، اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا اس سے بڑھ کر آپ کو نہیں مل سکتا،
اس سے بڑھ کر آپ کو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ رزق کہاں سے نازل ہوتا ہے، گانڈ باندھ کر رکھ لے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان سے تمہارا رزق اتارا جاتا ہے، آسمان سے رزق اتارا جاتا ہے۔ آسمان میں کون رزق دیتا ہے؟ رزق کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کا خزانہ، روئے زمین کے جتنے خزانے ہیں وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہیں، اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، سارے خزانوں کا اختیار کل اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ اس لیے آپ جو تفریق دیکھ رہے ہیں، یہ معاشی طبقاتی تقسیم دیکھ رہے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متوسط درجے کا ہے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کسی کا بزنس بہت بڑا ہے، کسی کا بہت چھوٹا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، بس روزی اور معمولی سی وہ دہاڑی کر کے کما رہا ہے۔ یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ہم نے یہ تقسیم رزق کی جو کی ہے ان کے درمیان، نحن قسمنا بینہم، ہم نے کی، کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کیوں کی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا۔ اچھا، اللہ نے یہاں بیان فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ دوسروں کی دولت کو دیکھ کر نہ کوڑیں۔ کوئی مالدار ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ دعا کریں، اپنے دل میں یہ خواہش اور امنگ اگر آ جائے، تمنا پیدا ہو جائے، آرزو آ جائے کہ ہم بھی اس طرح مالدار ہوں، لیکن کوڑن اور حسد اس کے لیے نہ ہو۔ آپ اس کے لیے کوشش کریں، آپ بھی محنت کریں، آپ بھی جستجو کریں، آپ بھی رزق کی تلاش میں آگے بڑھیں، دماغی سوچ بچار اور جو تجارتی کاروباری گتھیاں ہوتی ہیں ان کو سلجھانے کی کوشش کریں، اس راہ میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، آپ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ان وسائل و ذرائع کو اختیار کریں۔ دیکھیں اسلام نے دنیا میں آگے بڑھنے سے منع نہیں کیا، یہ تو صوفیانہ مزاج ہے کہ رہبانیت اختیار کی جائے، اسلام کا یہ مزاج نہیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ تو اسلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے تجارت کرنے کا حکم دیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز جمعہ بڑی اہم نماز ہے، پے در پہ 3 جمعہ چھوڑ دیا تو دل پہ مہر لگ دی جاتی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جمعہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتے کا عید کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ کی زمین بڑی کشادہ، بڑی وسیع ہے، رزق کے بڑے وسائل و اسباب ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی کمی یہ بھی ہے، اور باقاعدہ اس پر کئی سالوں پہلے حکومت کی طرف سے خفیہ سروے بھی کرایا گیا تھا۔ ہمارے بعض بھائیوں نے جب ہم کو بتایا جو اس عصری یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت تعجب ہوا، یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارے جو مسلمان برادری کے لوگ ہیں اکثر و بیشتر یہ تانے بانے سے جڑے ہوئے، ان کی اکثریت اور حکومت کا جو مزاج ہے، حکومت کے جو ارادے ہیں، منصوبے، وہ آپ جانتے ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ایک ہی پیشے سے وابستہ ہے، ایک ہی پیشے سے جڑی ہوئی ہے۔ کانپور میں جائیے، وہاں بھی چمڑے کا کاروبار ہے، اکثریت مسلمانوں کے چمڑوں سے جڑی ہوئی تھی۔ آج قربانیاں کی ہیں، چمڑے کس بھاؤ سے بک رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، چمڑے کی کیا نرخ اور قیمت ہے۔ ہمارے بچپن کی بات ہے، اچھی خاصی قیمت ملتی تھی، لیکن آج چمڑے بھی دیے جا رہے ہیں اور پیسے بھی دیے جا رہے ہیں۔ کس طرح سے سازشیں کر کے مسلمانوں کی معیشت کو خراب کیا گیا ہے، اندازہ لگائیے۔ غیر مسلم بھائیوں نے اس راہ میں بڑی کشادہ ظرفی سے کام لیا۔ برادران وطن کو دیکھیں، وہ ایک پیشے سے نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی پان کی دکان پر ہے تو ایک سونار کی دکان پر ہے۔ ایک پیشے کو پکڑ کے رہنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، اور عیب نہیں جاننا چاہیے۔
اسلام میں اس طرح کے کاموں کو عیب نہیں جاننا چاہیے. آپ کی جو بساط ہے، جو آپ کی طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، اس حساب سے آپ کام کیجئے. ضروری نہیں کہ سب تانے اور بانے اور دھاگے سے جڑے رہے. آپ دوسرے لائن میں بھی آئیے، دوسرے جو پیشے ان کو بھی اختیار کیجئے تاکہ گھر کا جو بیلنس ہے وہ بنا رہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری تجارت کا ساتھ بازاری کا شکار تو ہماری کمر ٹوٹ جائے اور ہم شکوا کرتے پھریں. گھر کا بیلنس بنانے کے لیے جو ماحول اور جو حالات ہیں ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کے حساب سے ہمیں گزرنا. اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ اسی لیے ہمیں دی تاکہ ہم حالات کے حساب سے چلتے رہیں، اسلام کے اصول پر بھی قائم رہیں اور حالات کی طرف سے جو مسائل ہمیں درپیش ہوں ان کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. تو اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ہم نے ہی روزی ان کے درمیان تقسیم کی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. تو خبردار جو مالدار بھائی ہیں ان بھائیوں سے، وہ بھائی جو مال کی نعمت سے محروم ہیں، ان سے حسد نہ کریں، کڑھن نہ کریں. ان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ مل رہا ہے. آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے مل رہا ہے. آپ مزید کوشش کریں، آپ مزید کوشش کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. صدق دل سے کوشش کریں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصول کو، ضوابط کو سامنے رکھ کر کے کوشش کریں. انشاءاللہ جو کامیابیاں ہوں گی اللہ آپ کے مقدر میں کی ہوں گی، اس کے ثمرات، اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. ہم نے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی، بلندی عطا فرمائی. بعض کو بہت امیر بڑا بزنس مین بنایا، بعض کو ہم نے محروم کر رکھا ہے. یہ کس لیے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. ہمارے ساڑی سے جو وابستہ لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کے انڈر میں جو کاروبار سے جڑے ہوئے اصل مالک ہیں، ان کے انڈر میں کتنے لوگ ہیں؟ رفو بنانے والا ہے، داغ چھڑانے والا ہے، اس کے پالش کرنے والا ہے، فنیشنگ کرنے والا ہے، گڑیاں بنانے والا ہے، ڈیزائن بنانے والا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. اگر یہ نہ ہوتے تو آپ خدمت کس سے لیتے؟ خدمت کس سے لیتے؟ سارے ایک ہو جاتے تو خدمت کس سے لی جاتی؟ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ سب کو بھرپور رزق دے دیتا، سب کو امیر بنا دیتا، سب کو بڑا بزنس مین بنا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں سرکشی اور ادھم کود ہوتی، پھر مار پیٹ ہوتی، خون خرابہ ہوتا. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ نے ایک اندازے سے جو چاہا وہ روزی اتار دی اور انسانوں کے مقدر کر دیا. اور جو یہ طبقاتی تقسیم ہے اللہ کی طرف سے ہے، امیر جس کو بنایا، غریب جس کو بنایا، وہ اس کا مقدر ہے. اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس پر ہمیں قناعت کرتے ہوئے اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس سے یعنی پیدائش سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی روزی رزق دی جاتی ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ رزق انسان کا اس کی ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے. کہنے والا کہہ سکتا ہے جب ہمارا رزق لکھ دیا گیا تو پھر محنت کیوں کرے؟ محنت کیوں کرے؟ بھائی جس مالک نے، جس رب نے، جس اللہ نے ہمارا رزق ہماری ماں کے پیٹ میں لکھا ہے، اسی اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ کی تعلیم ہے، اسی اللہ کی ترغیب ہے کہ رزق کمانے کے لیے جائز ذرائع اختیار کیے جائیں. اور اسی اللہ نے رزق کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ذرائع کے ساتھ جوڑ دیا کہ آپ ان ذرائع کو اختیار کریں گے، ان اسباب کو اختیار کریں گے، ان راہوں پر چلیں گے تو آپ کامیابی کے مدارج طے کریں گے. یہ اللہ نے لکھ دیا اور اللہ نے حکم دیا، اللہ نے اسے ترغیب دی. تو دو طرح کے اسباب ہیں، ایک تو مادی اسباب اور دوسرے معنوی اسباب، دینی اسباب رزق حاصل کرنے کے. مادی اسباب اسے تقریباً تمام لوگ واقف ہیں. انسان جب کاروبار شروع کرتا ہے رزق کے کمانے کے لیے جستجو میں نکلتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. جو جسمانی قد و کاوش ہے، جو محنت ہے، جو دوڑ بھاگ ہے، یہ کرنی پڑتی ہے، ہر انسان کو کرنی پڑتی ہے.
چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے جس بھی طبقے کا ہو، اس کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ جسمانی کد و کاوش، دوڑ دھوپ، جستجو، تلاش اور محنت، یہ اس راہ کی بنیاد ہے، اس راہ کی بنیاد ہے۔ اس پر چل کر کے ہی آگے سب کامیابی کے مدارج طے کرتے ہیں۔ اور دماغی کاوش، آپ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، منصوبے بنائیے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ آپ منصوبے بنائیے، پلاننگ بنائیے، کاروبار کو کیسے آگے لے جانا ہے۔ دیکھیے اسلام میں معاشی برتری اگر انسان کو حاصل ہے تو کس طرح غیر مسلموں پر ایک مسلمان معاشرے کا اور مسلم طبقے کا جو اثر اور دبدبہ ہوتا ہے، وہ مدینہ کے اندر جب یہودیوں نے مسلمانوں کے لیے شیخ کون سا کنواں تھا وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، بیر روما، اس کا پانی بند کر دیا، بیر روما کا پانی بند کر دیا۔ عثمان غنی ذو النورین نبی علیہ السلام کے داماد، انہوں نے اس کنواں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور یہ مومنوں پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان تھا۔ اگر معاشی برتری بری ہوتی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مال و دولت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی کوئی اندازہ نہیں، عبد الرحمن ابن عوف اور ایک اور صحابی ہیں جن کے بارے میں بیان کروں گا، صخر بن وداع الغامدی، یہ سب ایسے صحابہ کرام میں تاجر تھے جو اس وقت کے یعنی بڑے ٹاپ کلاس کے مالدار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ تجار طبقے کے لوگ تھے۔ یہودیوں سے خرید لیا کنواں، مسلمانوں کی وقف کر دیا، کوئی مشکل نہیں۔ جو رکاوٹ تھی، جو اڑچن تھی، جو دشواریاں مسلمانوں کی تھی، اگر آپ کو معاشی برتری حاصل ہوتی ہے تو آپ اپنی دولت کے دہانے کو، دروازے کو کھول دیجئے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اور فلاحی کاموں کے لیے۔ آج ہماری جماعت اہل حدیث اس معاملے میں بہت پیچھے۔ اسلامی جماعت اسلامی جو ہے، میں ان کی حوصلہ افزائی تو نہیں کرتا، لیکن اس کام کی بڑی تعریف کرتا ہوں۔ انہوں نے ہاسپٹلز کھول رکھے، بہت سے رفاہی اور فلاحی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے۔ ہمارے یہاں اسکول بھی نہیں ہے حدیثوں کا قاعدے سے، کالج تو دور کی بات ہے، مدرسہ بھی ایسا ہے کہ ایسے ویسے چل رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، معاشی برتری اور مالی برتری کی بنیاد پر کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے کہ انسان جو مالدار ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اس کے پاس، اور جو غریب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حصے کا کھا رہا ہے، یہ مقدر ہے، یہ اس کی تقدیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بتائے ہیں جو مادی اسباب ہیں، جو معنوی اسباب ہیں، ان تمام اسباب کو پیش نظر رکھ کر کے انسان تجارتی میدان میں آئے، اور جو لوگ اس میدان میں، اس راہ میں، اس شعبے میں پہلے سے اس سے وابستہ ہیں تو ان کو بھی اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے سفر کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی شخص اس وقت تک اس کے پاس موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا لکھا ہوا رزق اسے دنیا کی زندگی میں مل نہ جائے۔ انسان کا جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھنے والا جب تک کہ اپنے مقدر کا رزق نہ پالے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ اندھا دھند لوگ کمانے کے لیے مال کے پیچھے ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ ناجائز ذرائع اور وسائل اختیار کر کے جوا اور لاٹری اور کیا کیا جو بھی ناجائز ذرائع ان کو اختیار کر کے مالدار طبقے میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور مالدار ہونے کا اور راتوں رات امیر ہونے کا خواب دیکھتے ہیں۔ پیارے حبیب کی کیا نصیحت ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں، اور اپنی جماعت کی میں بات کروں، میں جن کو جانتا ہوں، ابھی 25-50 لاکھ کا ہمارے جہاں میں پڑھاتا ہوں، ایک صاحب کا نقصان ہوا، 50-50 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہ کے کاموں سے بچو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور رزق کے حصول کے لیے، تجارت کی ترقی کے لیے، کاروبار کرنے میں جو جائز ذرائع ہیں ان کو اختیار کرو۔ واجملوا فی الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية اللہ،
تمہیں کوئی چیز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اللہ کا رزق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رزق کے تلاش میں تم اللہ کی نافرمانی کے کام کر بیٹھو۔ کوئی چیز تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، دھوکے میں نہ آنا، اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اصول و ضوابط کو سامنے رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ کے پاس جو نوازشیں ہیں، فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ، اگر آپ ان کے مستحق بننا چاہتے ہیں، فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کی طاعت کے بعد ہی آپ ان کے مستحق بن سکتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر کے ہی آپ اس کے مستحق بن سکتے ہیں، نافرمانی سے اللہ کی نعمت کو حاصل نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے مالدار لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں نافرمانیاں کر رہے ہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ایمان اور دین کا سودا کیے پھر رہے ہیں، کوئی اللہ کے احکام اور اسلامی تعلیمات اور اسلام کے رہنما اصول کی کوئی پرواہ نہیں، دھجیاں بکھیر رہے ہیں، لیکن وہ بڑے کامیاب ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، ان کی تجارت میں بڑی ترقی ہے۔ تو یہ ترقی نہیں میرے بھائیوں، یہ ترقی نہیں ہے، یہ استدراج ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مہلت ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ نے ان کو ایک موقع دیا ہے کہ تمہارے لیے رسی ڈھیل دی گئی ہے، کما لو جو کمانا ہے حرام، نافرمانیاں کر لو، اللہ کو ناراض کر لو، اللہ کے غضب کو مول لے لو، تمہارا انجام اچھا نہیں ہونے والا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اور جو وہ چاہ رہا ہے اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے اسے مل رہا ہے، بڑا خوشحال دکھتا ہے، بڑا مالدار دکھتا ہے، اس کا بزنس یا اس کے کاروبار میں بڑی چمک دمک ہے، دکان میں بڑی ترقیاں ہیں، تو فإن اللہ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رسی ڈھیل دی ہے، فإنما هو استدراج، اس کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہے، اور یہ عذاب کا پیش خیمہ ہے، عذاب کا پیش خیمہ ہے، ان قریب اس کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ میرے بھائیو، وہ اسباب کیا ہیں جن اسباب کو اختیار کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایمان کی حفاظت کریں۔ آج کے دور میں جب ہمارے مسلم معاشرے میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں موبائل پہ خراب ہو رہی ہیں، ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ایمان لٹ رہا ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور تھوڑے سے پیسے کی خاطر، تھوڑے سے فائدے کی خاطر انسان چٹکیوں میں اپنے ایمان کو بیچ دے رہا ہے۔ ایسے فتنہ پرور ماحول میں ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے محبوب اسلام کی حفاظت کریں، جو گرچہ ہمیں ماں باپ سے ملا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کے بغیر اللہ کی رضامندی ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حاصل نہیں کر سکتے۔ ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کر کے گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے ہم اس دنیا میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات اور اس کی نوازشوں کی مستحق ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اسی طرح اللہ نے ایک مقام پر فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، وہاں پہ اللہ نے ایمان کو تقوی سے جوڑا، یہاں پہ اللہ نے ایمان کو عمل صالح سے مربوط فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، وبستی والے اگر ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانیاں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ نے یہاں پہ برکات کا لفظ استعمال کیا، جو برکت کی جمع ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں برکت یہ ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، کاروبار ہمارا عروج پہ چلا جائے، یہ برکت ہے؟ برکت یہ نہیں ہے، برکت یہ ہے کہ انسان کو جو اس نے کمایا ہے، جو دولت اس نے جمع کی ہے، جو پیسہ اس کے پاس ہے، اس کا دائمی اور ابدی فائدہ اس کو ملے، اس دولت سے وہ دین کا فائدہ کرے، اس دولت کا فائدہ، اس کی برکت وہ اپنے جسم میں، اپنے بدن میں
اپنے جسم میں محسوس کرے، اپنی صحت میں محسوس کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہوگی، انسان کا جسم بھی بیماریوں سے محفوظ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفتوں سے محفوظ ہوگا، اس کا کاروبار بھی محفوظ ہوگا، اس کے آل و اولاد بھی محفوظ ہوں گے، دائمی اور ابدی فائدہ اس کو ملے گا، اور اس پیسے میں استقرار اور استمرار ہوگا، وہ ٹکاؤ دولت ہوگی، اس میں فائدے ہوں گے، اس کے فیض ہوں گے۔ تو یہ برکت ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ زیادہ ہو جائے، برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ یہ علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین کی جماعت کہتی ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں معاشی خوشحالی، معاشی آسودگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن و امان ہوگا زندگی میں۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان ایمان اور عمل صالح کا پابند بن کر زندگی گزارے گا۔ اسی طرح توکل ہے، توکل یہ توکل اسلام نے جو اس کی تعلیم دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا رہے اور یہ سوچے کہ اللہ کا رزق چھپر پار کر ہمیں ملے گا اور ہماری چھتیں پھٹیں گی، رزق ٹپکے گا۔ یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان صبح سویرے نکلے، اللہ کی راہ میں کوشش کرے، جد و جہد کرے، پسینے بہائے، دماغی جو سعی و کوششیں وہ بھی کرے، جسمانی جو کوششیں وہ بھی کرے، پریشان ہو، دوڑ دھوپ کرے، جد و جہد کرے، سعی و کوشش کرے، اور اس کے بعد پھر یہ توکل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ کی ذات پر توکل اگر تم ویسے ہی کرنے لگو جیسے یہ پرندے کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے انسانوں کو، اللہ کے رسول نے مثالیں دی ہیں کہ اللہ کی ذات پر جس طرح پرندے ایمان رکھتے ہیں، تم بھی ایمان رکھو۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح سویرے یہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، ان کے بچے بھی خالی پیٹ ہوتے ہیں، گھونسلے میں بھی اناج اور غلے نہیں ہوتے۔ وتروح بطانا، شام میں بھر پیٹ لوٹتے ہیں، بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں، نبی علیہ السلام نے رزق کے حوالے سے پرندوں کی مثال دی ہے کہ چیونٹیاں بھی اپنے بلوں سے نکلتی ہیں رزق کی تلاش میں، جانور بھی نکلتے ہیں، حیوانات بھی نکلتے ہیں، پرندے بھی نکلتے ہیں، اور ایک انسان ہے جو ہٹا کٹا ہے، توانا ہے، قوت اللہ نے دی ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور مفت کی روٹیاں بیوی کے ہاتھوں کی کھا رہا ہے۔ آج اسلامی معاشرے کا جب جائزہ لیجئے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اسلام نے ترغیب دی، حوصلہ افزائی کی، یہ بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی ہے، لیکن کتنے ایسے طاقتور اور توانا اور تنومند ملیں گے جو گھر میں بیٹھے ہوئے اور بیوی کی کمائی کھا رہے ہیں، بیویاں گھروں میں جا کر دوسرے کے کام کر رہی ہیں، یا گھر میں اسی نے کوئی پیشہ اختیار کر رکھا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ توکل کے منافی، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ کی ذات پر توکل ہے تو نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ لرزقکم کما ترزق الطیر، اللہ تم کو بھی ویسے ہی روزی دے گا جیسے اللہ چونٹیوں کو روزی دیتا ہے، اللہ پرندوں کو جس طرح روزی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی رزق فراہم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی جب توکل کما حقہ اللہ کی ذات پر ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نماز کا اہتمام کرے۔ آج مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ رمضان میں ہماری مسجدیں اپنی وسعت کے باوجود، اپنے کشادگی کے باوجود تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہیں، اور رمضان کے گزرنے کے بعد مسجدیں ایسے لگتی ہیں کہ جیسے وہ یتیم ہو گئی ہوں، ان کے اوپر سے کسی کا سر اٹھ گیا ہو۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ پنج وقتہ نماز کی پابندی، پنج وقتہ نماز کی پابندی یہ رزق کی کشادگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے آل و اولاد کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کی ترغیب دیجئے، نماز کو حکم دیجئے، اور خود بھی نماز پر کاربند رہیے، جم جائیے اس حکم کے، آپ بھی پابند بن کر زندگی گزاریے۔ لا نسألک رزقک، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ اس جملے سے نحن نرزقک، ہم آپ کو خود روزی دینے والے۔ علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے،
یہ مسئلہ عرض کیا ہے کہ نماز کا رزق سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ نماز کی پابندی کریں, اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں, اللہ کے حکم کا کاربند بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے وسائل فراہم کر دے گا, رزق کے دروازے کھول دے گا, تجارتی ترقی آپ کو نصیب ہوگی, برکتیں نصیب ہوں گی, اللہ کی نوازشوں کے آپ مستحق رہیں گے. نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی, ہم آپ کو روزی دیں گے. تو نماز کی پابندی اختیار کریں. آج فجر میں ہمارے یہاں کیا ماحول ہوتا ہے, نمازی مسجدوں میں کتنے ہوتے. فجر یہ صبح کا وقت جو ہے یہ برکتوں کا وقت ہے. نبی علیہ السلام نے امت کے فجر کے لیے جو اندھیرے وقت میں اندھیرے منہ نکلا جاتا ہے, گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں کہ لوگ روزی روٹی کی تلاش میں صبح سویرے اندھیرے منہ نکل جاتے ہیں, لیکن شہروں میں یہ مزاج نہیں ہے. کیوں مزاج نہیں ہے؟ لیکن شہروں میں آپ مسلم معاشروں میں دیکھیں کہ دکانیں جو مسلم سماج اور معاشروں میں کھانے پینے کی ہے, ماکولات و مشروبات کی, لسیوں کی دکانیں, چائے کی دکانیں, پان کی دکانیں, یہ مسلم بھائیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں. مسلم معاشروں میں رات گئے تک یہ دکانیں کھلی رہتی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری فجر ضائع ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اس کے برعکس جو اسلام کے رہنما اصول تھے, جو برکت تھی, وہ آج ہم سے اڑ گئی. اور اگر مسلموں کے اندر یہ صفت آ گئی, آپ ان کے معاشروں کا جائزہ لیں, ان کے محلوں میں چلے جائیں, وہ اصول اور ضوابط کے پابند ہیں, وہ آدھی رات تک جاگنے کے عادی اور قائل نہیں ہیں. وہ ایک وقت مقرر ہے, دکانیں بند, اور محلے میں معاشرے میں ان کے آپ دیکھیں گے کہ عجیب سا ہوا سناٹا نظر آتا ہے. وہ صبح سویرے بھور میں اندھیرے میں اٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھیں فجر کی سنت کو, فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے, فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ 2 رکعت فجر کی سنت یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے, دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ فجر کی سنت تو دور, فجر کے فرض نہیں پڑھتے, اس کے کتنی برکات و فضائل ہوں گے, کتنے فوائد و ثمرات ہوں گے. اور پھر اس وقت کے لیے نبی علیہ السلام نے خصوصی دعا کی, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میرے امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. ہماری صبح بستروں پہ گزرتی ہے, ہم رزق کی کشادگی اور برکتوں کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ صخر بن وداع الغامدی کا جو میں نے تذکرہ کیا ہے, ان کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے, نبی علیہ السلام کی وصیت اور دعا کی بنیاد پر یہ صحابی رسول صخر بن وداع الغامدی بڑے تاجر تھے, تاجر صحابی تھے نبی علیہ السلام کے, بڑے تاجر تھے, نامی تاجر تھے اس دور کے. ان کا معمول یہ تھا, طریقہ یہ تھا, اپنا سامان, اپنا تجارتی قافلہ جب وہ روانہ کیا کرتے تھے خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں نکالا کرتے تھے, تو کب نکالتے تھے؟ وہ صبح سویرے اندھیرے منہ نکال دیا کرتے تھے. صبح سویرے وہ کاروبار کیا کرتے تھے, کاروبار کے لیے اٹھ جاتے تھے, اپنا سامان سفر صبح سویرے روانہ کر دیا کرتے تھے, اپنا تجارتی قافلہ صبح سویرے روانہ کر دیا کرتے تھے. اور راوی کہتا ہے کہ صخر بن وداع الغامدی کی ان کی زندگی میں یہ برکتیں محسوس ہوئیں, نبی علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک عجیب سا ان کی زندگی میں بدلاؤ اور انقلاب آیا, اور ان کا مال بھی زیادہ ہو گیا اور مالدار ترین صحابہ ان کا شمار ہونے لگا. امت کی صبح میں برکت ڈالی گئی ہے, لیکن ہماری اکثریت کی صبح بستروں پہ گزرتی ہے, تو برکتوں کے مستحق ہم کہاں ہو سکتے؟ پھر رزق کے سلسلے میں ہمارا شکوہ بھیجا ہے. آپ یہ یاد رکھیے کہ رزق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جس طرح رزق دیتا ہے اسی طرح رزق لیتا ہے, اور رزق کے سلسلے میں ہمارا امتحان بھی اللہ کی طرف سے بہت سخت ہوتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ کی جب نعمتیں ہوں, اللہ کا جب اعزاز ہو, اللہ جب عزتیں دے, اللہ ترقیاں دے, اللہ دولت دے, کاروبار کو عروج پر لے جائے, تو ہم شان سے نکلتے اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, اللہ نے نعمت دی ہے. یہ اللہ کا شکر گزاری تو بظاہر ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, اللہ کہتا ہے کہ اس کے اندر استقامت نہیں ہے, آزمائشوں میں استقامت چاہیے, آزمائشوں میں استقرار چاہیے, اللہ کے احکام پر پابندی چاہیے, ہر حال میں شاکر اور قانے بن کر زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کہتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. ایک لمحہ نہیں گزرتا کہ کاروبار کی کایا پلٹ جاتی ہے, اچانک چمکتی ہوئی دکان یا اوپر جاتا ہوا کاروبار مندی کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی تمام رونقیں پھیکی پڑ جاتی ہیں, اور انسان کی زبان بھی بدل جاتی ہے, انسان کی زبان بھی بدل
جاتی ہے اور وہ انسان ناشکرا بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی ناشکری کے کلمات کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، دعا ہے، دعا، استغفار، یہ تمام رزق کے وسائل کے اسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ بھی رزق کی ترقی اور کاروبار میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید جو نہایت ہی بابرکت کتاب ہے، یہ بھی رزق کی فراوانی کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ بھی قرآن مجید جسے اللہ نے بابرکت بنایا ہے، کتاب انزلناہ مبارک، یہ بھی رزق میں فراوانی کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں طرح طرح کی تختیاں اور لوح آپ کو نظر آئیں گے، دکاندار اپنی دکانوں میں اور گاڑیاں والے اپنے گاڑیوں میں برکتوں کے لیے لٹکاتے ہیں، برکتوں کے لیے۔ اور یوٹیوب پر چلے جائیں، سوشل میڈیا میں آپ کو بدعی اوراد و وظائف، کاروبار کی ترقی کے لیے، دکان کی ترقی کے لیے، مکان کی ترقی کے لیے طرح طرح کی تختیاں ہیں۔ اور ہمارے سادہ لو بد عقیدہ بد مذہب قسم کے بھائی ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ تختیاں لا کر کے، لوہے لا کے، تعویذیں لا کر کے لٹکاتے ہیں گردنوں میں، دیواروں پہ آویزہ کرتے ہیں، اور وہ بدعی اوراد و وظائف جن کا کوئی حاصل نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا ورد کرتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہماری ذات کے لیے بھی مفید ہو، ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی مفید ہو، اور عوام اور امت کے لیے بھی مفید ہو، وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری جناب میں شرف قبولیت عطا فرما لے، اور ورزقا طیبا، اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس رزق کے ذریعے سے دین کے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ رزق طیبہ کا نبی علیہ السلام نے سوال کیا۔ بہت سے اسباب و ذرائع ہیں، صلہ رحمی بھی ایک ذریعہ ہے۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلم سماج کا، ہمارے یہاں صلہ رحمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، رشتے بکھر رہے ہیں، ناطے ٹوٹ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شادیوں میں نہیں جاتے، خوشی غمی میں نہیں جاتے، معلوم ہوا برس سے قطع تعلقی ہے، سلام کلام سب بند ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اگر اللہ کی برکتیں نہ اٹھیں، اللہ کی مار ہمارے اوپر نہ ہو، اور رزق کی کشادگی سے ہم محروم نہ کیے جائیں تو پھر کیا ہو؟ یہ صلہ رحمی بھی رزق کی کشادگی اور تجارت کی برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرما، اور رزق حلال اور رزق کے جو جائز ذرائع ہیں ان کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو رزق کے اسباب قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں ان کو اختیار کرنے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال و منال میں، ہماری تجارت میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری آل و اولاد میں برکت عطا فرما، ہر چیز کو ہمارے برکتوں سے معمور فرما دے یا رب العالمین۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اس دنیا میں اسلام پر عمل کرنے والا اور اسلام کا نمائندہ اور سپاہی بنا کر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔